السلام علیکم ناظرین، پروگرام حالات حاضرہ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل مغل، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب جاوید اقبال ہاشمی۔ ناظرین، آزاد کشمیر بھر میں انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ صدارتی آرڈیننس کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اپنا 12 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ مطالبات منظور کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ آزاد کشمیر میں گزشتہ 4 دن احتجاج کے دوران، پیا جام کے دوران، شٹر ڈاؤن کے دوران کیا صورتحال رہی، ہم بات کریں گے اپنے مہمان جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب سے۔ جی ہاشمی صاحب، بتائیے گا کہ 4 دن آزاد کشمیر کے عوام سڑکوں پہ رہے، سراپا احتجاج رہے، جبکہ دوسری جانب وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی ڈٹے رہے، اپنی انا کو انہوں نے ہی نہیں چھوڑا۔ اس دوران بہت سے مذاکراتی دور چلتے رہے وزراء اور عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے، اور بالآخر جو مظاہرین تھے وہ انٹری پوائنٹس پہ پہنچے، انہوں نے انٹری پوائنٹس کو بند کیا، اس کے بعد نوٹیفیکیشن ان کے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو پھر 4 دن آزاد کشمیر کی عوام کو اذیت کیوں دی گئی، ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سہیل صاحب، آپ کو مبارک ہوگی جی۔ کل کے دن میں آپ نے بہت محنت کی، بہت مشقت کی، اور میڈیا کی ہر طرف آپ کی آواز نظر آ رہی تھی۔ کل کی اس ہڑتال کی جو 5 دسمبر کو شروع ہوئی تھی، بنیادی مسائل کے حوالے سے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان جو بنیادی معاہدہ طے ہوا تھا، وہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس دوران حکومت آزاد کشمیر نے ایک قانون نافذ کیا جس کے تحت لوگوں کے احتجاج پر پابندی عائد کی گئی تھی، جس پر شدید رد عمل ہوا، اور یہ معاملہ عدالتوں سے ہوتا ہوا جو ہے نا وہ عوام تک پہنچا، اور پھر عوام نے اس پر اپنے شدید تفضات کا اظہار کرتے ہوئے عملاً حکومت کو ڈیڈ لائن دی تھی کہ 5 دسمبر سے پہلے اگر اس کو واپس نہیں لیا گیا تو پھر آزاد کشمیر کے پاکستان سے ملنے والے جو انٹری پوائنٹس ہیں ان کی طرف لانگ مارچ کیا جائے گا، اور اس کے بعد بھی نہ ہوئے تو پھر اسمبلی کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ تو حکومت نے ایک مذاکراتی ٹیم تشکیل دی تھی جو مرحلہ وار مذاکرات کرتی رہی۔ حکومت نے اس سارے عمل سے کیا حاصل کیا؟ مختصر بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے چودھری انوار الحق صاحب کی، جو زیر قیادت آپ کے پسندیدہ وزیر اعظم کے زیر قیادت جو قائم ہے، اس کی عادت ہے 100 پیاز اور 100 گنڈے، مناسب الفاظ رہیں گے کہ ہر کام جو ہے نا وہ انہوں نے ایسے طریقے سے کرنا ہے کہ جس کا رزلٹ 100 پیاز اور 100 گنڈے ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ آپ یہ کام پہلے ہی بہت اچھے طریقے سے کر سکتے تھے۔ جب قانون آپ نے نافذ کیا تو اس قانون کو نافذ کرنے سے پہلے لوگوں سے مشاورت کرنی چاہیے تھی۔ آپ نے قانون نافذ کرنے کے بعد ایک وسیع البنیاد مشاورتی کمیٹی بنانے کا اعلان کیا جس کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ آپ نے جان بوجھ کر لوگوں کو پرووک کیا، لوگوں کو آپ نے اشتعال دلوایا کہ لوگ احتجاج پر مجبور ہوں، اور اس احتجاج کے ذریعے آپ جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے۔ ایک دفعہ اب کی بار جو ہے نا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ نوجوان جو اس مارچ میں شریک تھے، جنہوں نے انتہائی پرامن تمام تر سازشوں اور کوششوں کے باوجود شرکا لانگ مارچ جو ہے نا وہ پورے آزاد کشمیر میں پرامن رہے، اور ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا ہے، اور یہ مثال ہے۔ اور جو اسٹیبلشمنٹ اور جو اسٹیبلشمنٹ کی جو ذیلی متعلقہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے جی کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو آپ اشتعال تو دلا کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ شعوری بیداری کی علامت ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، اور یہ جو نظام آزاد کشمیر کے اندر یہ جو خطہ ہے یہ بھی عوامی مزاحمت کے نتیجے میں مسلح مزاحمت کے ذریعے یہ آزاد کروایا گیا تھا، اور پھر یہاں جو نظام ہے اس نظام کے حصول کے لیے بھی ایک لمبی جدوجہد کی گئی، قربانیاں دی گئی، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں آج یہ سارے لوگ جو ہیں نا وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور مستفید ہونے والے جو ہیں وہ ایک الگ طبقہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر ایک مراد یافتہ اور بالادست طبقہ جو ہے وہ مسلط ہے آزاد کشمیر کے عوام پر، جس کی تعداد مٹھی بھر ہے۔ عوام آزاد کشمیر کو جو مجموعی عوام ہیں ان کو اس سیٹ اپ کا، اس نظام کا کوئی فائدہ نہیں، چونکہ جو قانون بن رہے ہیں، جو نظام چلانے والے لوگ ہیں وہ سب کچھ اپنے ارد گرد ہی رکھ رہے ہیں، اپنے عزیز و اقارب تک محدود کر رہے تھے،
اور عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے جو عام لوگوں پر مشتمل ہے، عام طبقہ اس میں شامل ہے، پڑھا لکھا طبقہ شامل ہے، باشعور طبقہ شامل ہے، اور عام آدمی نے، آزاد کشمیر کے عام آدمی نے ثابت کر دیا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے اگر پرامن جدوجہد کی جائے تو وہ کامیابی ہو سکتی ہے، اگر آپ کی قیادت مخلص ہو، آپ کسی مسلط کا شکار نہ ہوں، اور سہولتکار جو ہیں وہ کسی بھی سازش میں شامل نہ آپ ہو۔ کو اچھا شامل نہ ہوں۔ آشمی صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو حکومت دعویٰ کرتی رہی ہے کہ ہم نے اسٹیٹس کو توڑ دیا، آج تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں اصل اسٹیٹس کو آزاد کشمیر کی عوام نے توڑ دیا ہے۔ وہ جو جمود تھا، وہ جو اشرافیہ کے معاملات تھے، وہ جو ایک سیاسی کلب تھا، اس کو انہوں نے جو ہے ضد پہنچائی ہے، اسٹیٹس کو حقیقی معنوں میں ٹوٹا ہے۔ یہ بتائیے گا جب یہ لوگ سڑکوں پہ آئے، 4 دن بھرپور احتجاج ہوا، تو اس کے بعد صدر ریاست بھی انہوں نے ان کا بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آ گیا، جی حکومت واپس لے صدارتی آرڈیننس، اور پیپلز پارٹی بھی جو ہے انہوں نے بھی لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ یہ کیا عوامی غم و غصے کا نتیجہ تھا کہ تمام جماعتوں نے فوری طور پہ لا تعلقی کا اعلان کر دیا؟ ایک دوسرا یہ بتائیے گا، یہ جو 4 دن جو ہاشمی صاحب آزاد کشمیر کے لوگ سڑکوں پہ رہے، احتجاج ہوا، شٹر ڈاؤن ہوا، پیا جام ہوا، ہماری سیاسی جماعتیں کہاں تھیں، ہماری سیاسی قیادت کہاں تھی جو ہمیشہ آزاد کشمیر میں عوامی حقوق کی دعوے دار بنی پھرتی رہی ہیں؟ کدھر چھپ گئی تھیں؟ انہوں نے اس بحرانی کیفیت کی آنرشپ قبول کیوں نہیں کی؟ سہیل صاحب، آزاد کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی قیادت ہے، وہ اگر اس اہل ہوتے کہ وہ عوام کی نمائندگی بھرپور انداز میں کرتے یا بھرپور نمائندگی کا حق ادا کرتے، تو عوامی ایکشن کمیٹی کو ضرورت اس کے قیام کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ یہ جو آزاد کشمیر میں نظام مسلط کیا گیا ہے 2021 کے الیکشن کے نتیجے میں، یہ سارا کوئی اس کا شخصانہ ہے۔ یہ جو عوام کے نمائندے سو کارڈ جنہیں ممبران اسمبلی کہا جا رہا ہے، اور ان ممبران اسمبلی پر مشتمل ایک گروہ حکومت کی شکل میں عوام پر مسلط ہے، اس کو یہ ثابت ہو گیا ہے اس کو عوام کے اندر کوئی تائید و حمایت حاصل نہیں ہے، اس کی جڑیں عوام کے اندر نہیں ہیں، اور جب یہ عوام کے اندر نہیں ہے تو پھر یہ عوام کی نمائندگی کا حق بھی نہیں رکھتے۔ اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس حکومت کا کوئی اخلاقی جواز اب باقی نہیں رہا۔ حکومت ہمیشہ اخلاقی جواز کی بنیاد پر کی جاتی ہے، یہ اخلاقی جواز الیکشن کے ذریعے عوام جو ہے وہ ووٹ کی طاقت سے مہیا کرتے ہیں، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس حکومت کو عوام کی تائید و حمایت حاصل نہیں ہے۔ اور اخلاقی طور پر اب یہ تقاضا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو انہوں نے دعوے کیے تھے وہ سارے غلط ثابت ہو چکے ہیں، اور اب وہ غیرت کا مظاہرہ کریں اور عوام کے اس جو رد عمل سامنے آیا اس کے نتیجے میں وہ اپنا استعفیٰ پیش کر دیں۔ اصولی طور پر تو استعفے کا مطالبہ کسی غیرت مند آدمی سے کیا جاتا ہے، اور یہ توقع ان سے نہیں ہے کہ یہ استعفیٰ دے دیں گے، لیکن صرف وزیر اعظم کو نہیں، ان کے ارد گرد جو ان کی جو کابینہ ہے وہ بھی ناکام ہو گئی ہے۔ صرف کابینہ نہیں، آزاد کشمیر کی ساری سیاسی قیادت ناکام ہو گئی ہے، لا تعلق ہو گئی ہے، سیاسی جماعتوں کی کوئی افادیت جوازیت نہیں رہی ہے۔ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عوام کی نمائندگی سیاسی جماعتوں کے بجائے کوئی اور فورم بھی کر سکتا ہے۔ اچھا آشمی صاحب یہ بتائیے گا، تھوڑا سا اس پہلو پہ روشنی ڈالیے، کیا حکومت کی یہ حکمت عملی کامیاب نہیں رہی کہ انہوں نے احتجاج کے دوران کونٹر کوئی ایسا اقدام نہیں کیا، کسی جگہ کوئی فورس ڈپلائی نہیں کی، اور دوسری جانب عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی، سول سوسائٹی نے بھی ایک مذہب سوسائٹی کے طور پہ دنیا بھر میں وہ سامنے آئے، ایک خوبصورت چہرہ دنیا بھر میں ہمارا نظر آیا، ہر دو اطراف سے یہ ایک مثبت پہلو نہیں تھا؟ اس کا کریڈٹ آپ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لانگ مارچ میں شریک ہر فرد کو دیں۔ انتظامیہ جو ہے اس کے پاس تو صلاحیت نہیں تھی ان کو روکنے کی۔ اگر یہ روکنے کی کوشش کرتے تو انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا اور پولیس کا زیادہ نقصان ہوتا۔ آپ کو اگر یاد ہو مئی میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا کوٹلی میں، ڈڈیال میں اور اسلام گڑھ میں، آپ کو ان کی صلاحیتوں کا اس کے بعد جو ہے نا پھر بھی آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ کوئی عوام کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ پولیس جو ہے نا وہ اتنے عوام کے سامنے کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی، اور یہ تو بالکل غیر مسلح پرامن لوگ تھے اور انہوں نے عملاً ثابت کیا ہے۔ اور اب یہ آزاد کشمیر کا جو موجودہ جو سیٹ اپ ہے، انتظامی سیٹ اپ جو ہے نا، اس کے اندر یہ بات ثابت لوگوں نے کر دی ہے جی کہ اس کی کوئی جوازیت باقی نہیں رہی ہے۔ اتنے بڑے سیٹ اپ کی، اتنی بڑی پولیس کی، اتنی بڑی انتظامیہ کی، آپ نے 2.5 اضلاع کو جو ہے نا وہ 10 اضلاع میں تبدیل کر دیا ہے، آپ ڈویژن بنا رہے ہیں،
آپ جو ہے نا افسر شاہی کو جو ہے نا وہ پروموٹ کرنے کے لیے، افسر شاہی کو نوازنے کے لیے جو ہے نا دھڑا دھڑ گریڈ اور گاڑیاں جو ہے نا وہ مہیا کر رہے ہیں. یہ گریڈوں اور گاڑیوں کی سرزمین جو ہے نا اب لوگوں کو قبول نہیں ہے، یہ ماحول لوگوں کو قبول نہیں ہے. آزاد کشمیر کا ہر شہری جو ہے وہ باشعور ہو چکا ہے اور وہ اپنا حق سمجھتا ہے اس ریاست پر. جتنا ایک عام آدمی کا حق ہے اتنا ہی کسی سیاستدان کا حق ہے. ہاشمی صاحب ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اب جو سنیریو بنا ہے، اب یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے انہوں نے یہ چیز ایگزوم کر لی ہے کہ گزشتہ 70-75 سالوں سے ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا رہا ہے. دونوں اطراف سے اشرافیہ اس خطے کو لوٹتی رہی ہے. ایک چھوٹا سا خطہ جو 10 اضلاع پہ مشتمل ہے، 40 لاکھ آبادی پہ مشتمل ہے. اس کی آپ صورتحال دیکھیں، اس کا اسٹرکچر آپ سارا دیکھ لیں. کیا کیا آج تک ماضی کے حکمرانوں نے اور آج کے حکمرانوں نے کیا کیا؟ آپ نہیں سمجھتے اب یہ جو شعور جو نیا اسٹیبلش ہوا ہے، اب کسی کو کوئی اجازت دی جائے گی یہاں لوٹ مار کرنے کی؟ یہ اس پہلو کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سہیل صاحب، یہ جو مراد یافتہ اور بالادست طبقہ آزاد کشمیر کے عوام پر سو کارڈ بالادست طبقہ اور مراد یافتہ طبقہ جو اشرافیہ کے نام سے مسلط ہے، اس کی جو جڑیں ہیں وہ ہل چکی ہیں، اس کی جو چولہے ہیں وہ ہل چکی ہیں. اب ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اب کوئی بھی اس اشرافیہ سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی فرد، وہ افسر ہو، وہ سیاستدان ہو، یا وہ کسی اور حیثیت میں ہو، لوگ اس کی مراد کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لوگوں کے خون سے نچوڑی جا رہی ہیں، یہ اس کی عیاشیاں ہیں. تو اب ہر آدمی جو ہے نا وہ آزاد کشمیر میں تعلیم یافتہ لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں. اور آپ نے احتجاج میں جو خاص بات تھی نوٹ نہیں کی آپ نے، کہ جو شرکاء ہیں ان میں 90% لوگ جو ہیں وہ نوجوان ہیں، 40 سال تک کی عمر کے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، پرامن لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں. اور جو 40 سال سے اوپر کے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ محدود ہے. تو 40 سال تک کے باشعور نوجوانوں نے یہ تحریک چلا کر اس کو کامیابی کی منزل تک امکناگر کیا. اور جو معاہدہ ہوا ہے 12 نکات کا، اس میں جو معاملات ہیں وہ ہر طبقے سے متعلق معاملات اس میں شامل ہیں. مثلا طلبہ یونین کا انعقاد، اس کے لیے ضابطہ اخلاق بنایا جائے گا اور اس کا طلبہ یونین کا انعقاد ہونا چاہیے. طلبہ یونین کے الیکشن ہونے چاہیے. طلبہ یونین کے ذریعے ہی نوجوان کی عادت سامنے آتی ہے. اس کے بعد بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں تو بلدیاتی اداروں کو اور بلدیاتی نمائندگان کو اختیارات اور ان کو جو ہے نا وہ سہولیات وغیرہ جن کو ملنا چاہیے، دفاتر ملنا چاہیے، وہ نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں ان کے پاس، وہ ملنا چاہیے. اگر یہ دو طبقے بلدیاتی نمائندگان اور طلبہ جو ہیں یہ ہی اگر ان کے مطالبات اس کی روشنی میں الیکشن ہوتے ہیں اور بلدیاتی نمائندگان مضبوط ہوتے ہیں تو آزاد کشمیر کے اندر ایک باشعور اور سمجھدار جو ہے نا وہ معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے. اور ایک نوجوان اور سلجھی قیادت سامنے آ سکتی ہے جو آپ کے مسائل جس کی جڑیں عوام کے اندر ہیں اور جو قیادت عوام کے اندر ہوتی ہے وہ عوام کے مسائل کو سمجھتی بھی ہے اور حل کرنے کی سنجیدہ کوشش بھی کرتی ہے. یہ جو ابھی معاہدہ طے ہوا ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے مابین، اس میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کوشش کی ہے کہ ہر طبقہ کی نمائندگی ہو. بجلی کے جو بلاد کا جو معاملہ تھا اس کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ لیا گیا ہے اور جو 24 قسطیں تھیں وہ 36 قسطوں میں تبدیل کی گئی ہیں. اور جو کمرشل بلاد تھے 3 فیز بھی جو میٹر لگے ہوئے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام طبقوں کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے، ہر طبقے کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے. اور پھر وہ جو قانون، کالا قانون، جس کو صدر صاحب نے اپنے نام کے ساتھ، بیرسٹر سلطان صاحب چودھری صاحب نے اس کو واپس لینے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ اپنے نام کے ساتھ جاری کروایا ہے. پہلی بار ایسا ہوا ہے. تو جب یہ نوٹیفیکیشن جو آرڈیننس جاری کیا گیا تھا تو جاری کرنے میں بھی شامل تھے، تو واپس لینے میں بھی پہلے اب یہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ میں واپس لے رہا ہوں، حالانکہ جاری بھی ان کے دستخطوں سے ہوا ہے. بیرسٹر سلطان محمود صاحب برابر کے ذمہ دار ہیں جتنی حکومت ذمہ دار ہے. حکومت کی نیت ہی ٹھیک نہیں تھی. حکومت نے تو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کو ٹریپ کیا اس معاملے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے انتہائی گناؤنا کھیل کھیلا ہے اس سارے معاملے میں. آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کو بے نقاب کیا، سیاسی جماعتوں کو غیر متعلق کیا اور سسٹم کو جو ہے نا وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. اس کے اثرات مدت تک یاد رکھے جائیں گے. اچھا ہاشمی صاحب، یہ جو کچھ بھی ہوا، جو کچھ حاصل ہوا، صدارتی آرڈیننس منسوخ ہوا، چارٹر آف ڈیمانڈ جو منظور ہوئے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کا سارا کریڈٹ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو، آزاد کشمیر کی عوام کو جاتا ہے. یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب کہ اس سارے عمل کے بعد اس کے بعد آزاد کشمیر کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ سہیل صاحب، ایک بات ثابت ہو گئی ہے، پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ اس حکومت کا اب کوئی سیاسی اور اخلاقی جواز باقی نہیں رہا. اس وقت ضروری ہو چکا ہے
बल्कि इस सारे माहौल को दुरुस्त करने का जो वाहिद तरीका जो है ये है कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन करवाए जाए फौरी तौर पर आज़ाद कश्मीर में, गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन तश्कील देकर शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ और आज़ाद कश्मीर के अवाम को अपने हकीकी नुमाइंदे मुंतखब करने का आज़ादाना मौका दिया जाए, और वो जो लोग मुंतखब होकर आएँ वो निज़ाम हुकूमत चलाएँ, वो अवाम की नुमाइंदगी करें। तो ये सारा कुछ जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में अनरेस्ट है, जो आज़ाद कश्मीर में बेचैनी है, आज़ाद कश्मीर में इंतशार, अफरा तफरी और नाराज़गी, गुस्सा, इसको वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने नफरत में बदलने की कोशिश की है, और ये नफरत सिर्फ इसी सूरत ख़त्म हो सकती है कि आप नया इलेक्शन करवा दें। क्योंकि आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त हुकूमत में है, वज़ीर आज़म की कोई सियासी जमात नहीं है। ये सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि जब एक बंदे का कुछ स्टेक पर है ही नहीं, उसने सारे सियासी निज़ाम को जो है ना वो बिल्कुल लतलग मफलूज करके रख दिया है। और ये जो अगर सियासी जमात की हुकूमत होती तो सियासी जमात इसकी ऑनरशिप लेती है हर चीज़ की, इस तरह का मसला ही पैदा ना होता। और ये जो तजर्बा करने वाले लोग हैं जिन्होंने ये हाइब्रिड निज़ाम का तजर्बा किया है, उनके खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग इस सिस्टम को संभाल नहीं सके, आज़ाद कश्मीर के अंदर कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाने का बायस साबित हुए हैं, जो कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, कौमी सलामती के मामलात का देखभाल नहीं कर सके, उनके खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। नोटिस लिया जाना चाहिए जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी पे बैठे हुए ज़ुमा हैं, जिनका ये फ़र्ज़ है कि वो देखें कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को पाकिस्तान के मुकाबल खड़ा करने का शॉर्टली थोड़ा सा ये बताइएगा कि जहां आज़ाद कश्मीर में इन मुतालबात को मनाने के लिए ताजरों का बहुत बड़ा कलीदी किरदार सामने आया है, वहाँ कुछ अवामी शिकायत भी ताजरों से हैं, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा। ये जो महंगाई है हमारी, और अब इस जो रिलीफ मिला है, अब ताजरों की जिम्मेदारी भी नहीं बनती कि वो भी अपने फॉर्म से जो आम आदमी हैं उनको रिलीफ फ्राहम करें। मई की जो लॉन्ग मार्च थी उसके नतीजे में बिजली और आटा सस्ते हुए, और अभी तक वो सस्ते मिल रहे हैं। 3 रुपये यूनिट का कोई तस्वर ही नहीं है, और 50 रुपये किलो आटा आपको मिल रहा है। और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आम आदमी से तल्लुक़ रखती हैं। और ताजर तबका जो है ना वो ये दुरुस्त बात है जी कि मौजूदा जो तारीख चली है, जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उसमें ताजरों की नुमाइंदगी सबसे ज़्यादा है। इसमें तुलबा भी शामिल है, इसमें वकील भी शामिल है, इसमें बलदियाती नुमाइंदगान भी शामिल है, और इसमें आम आदमी भी शामिल है। लेकिन ताजरों ने चूंकि इसमें अपने मफादात की कुर्बानी दी है, मतलब एक ताजर दुकान बंद करता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। ट्रांसपोर्टर ट्रैफिक उसकी पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट जो है वो रुकती है तो उसका नुकसान होता है। सब ने अपना नुकसान बर्दाश्त किया है। तो अब ये जो सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि जब बिजली सस्ती हुई है तो बिजली सस्ते होने के जो असरात है आम आदमी को भी मिलना चाहिए। आटा सस्ता हुआ है तो आटे सस्ते के जो असरात है वो आम आदमी को भी मिलना चाहिए। ये जो बिजली से चलने वाली मसनूआत हैं, बिजली से वाबस्ता कारोबार जो है, उनकी कीमतें आज खुद कम कर देनी चाहिए। आटे की सस्ती होने की वजह से जो आटे रोटी की कीमत है उसमें भी नुमायां कमी होनी चाहिए। जब आटा 50 रुपये किलो हो गया है तो आटे की रोटी की कीमत भी 50% नीचे आनी चाहिए थी, नहीं हुई। ताजरों से खुसूसन जो है ना ये इस तरीके को लीड करने वाले मुजफ्फराबाद के जो सपूत हैं शौकत नवाज मीर साहब से, वो मुतमाना गुजारिश है जी कि आप जो है ना जिस खलूस और जिस दिल जमी के साथ आपने ये मसाइल हल करवाने के लिए जदोजहद की है, अब आप आम आदमी को ताजरों के जरिए रिलीफ पहुंचाने के लिए भी अपनी जिम्मेदारियां उसी तरह पूरी करेंगे, क्योंकि आप ताजरों के मुजफ्फराबाद के ताजरों के नुमाइंदे हैं, आपको मैंडेट हासिल है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अगले प्रोग्राम में नए मौज़ूआत, नए सवालात के साथ फिर हाज़िर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।